بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رحماء بینہم سیریز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جب عقد اور نکاح ہوا تو اس مجلس نکاح میں بطور گواہ حضرات شیخین حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بطور گواہ شریک تھے۔ اس حوالہ سے دو روایات سامعین کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ پہلی روایت مناقب للخوارزمی صفحہ نمبر 251 اور 52 کے اندر موجود ہے، اور یہی روایت جو ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ علی بن عیسیٰ اربیلی اس کی کتاب ہے المتوفیٰ 687 ہجری، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 483 اور 484 ہے۔ اسی طرح بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی اس کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 38 اور 39 کے اندر، اور اسی طرح اسی ملا باقر مجلسی کی جلال العیون فارسی اس کے صفحہ نمبر 125 کے اندر روایت درج ہے۔ روایت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے متعلق بات ہو گئی تو میں وہاں سے خوشی کے عالم میں باہر نکلا، تو اسی دوران مجھے سامنے سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں حضرات سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے خوشی کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح عرشوں پہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سے کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں بھی انتہائی خوش ہو گئے، اور فرمایا کہ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائیں گے اور آ کر جو ہے سب کو جمع کر کے نکاح جو ہے یہاں پر اعلان فرمائیں گے۔ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ابھی مسجد کے آدھے میں ہی پہنچے تھے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور فرحت اور سرور کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت بلال سے فرمایا کہ جاؤ انصار اور مہاجرین کو جمع کرو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ اللہ رب العزت نے بیت المعمور کے پاس فرشتوں کو جمع کیا اور حضرت علی کا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور مجھے یہ حکم دیا کہ زمین پر بھی میں علی کا نکاح فاطمہ سے کر دوں، تم سارے اس میں گواہ ہو جاؤ۔ تو اس روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدہ فاطمہ سے عقد اور نکاح میں اس میں جو ہے گواہ بھی بنے ہیں، جہاں پہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، جہاں پہ انہوں نے اپنی خدمات پیش کی، وہاں پہ اس کے لیے گواہ بھی بنے ہیں۔ اور ایک اور روایت جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور کشف الغمہ یہ اربیلی کی جو کشف الغمہ ہے اس کے صفحہ نمبر 471 جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح اہل سنت کی کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جس طرح مواہب اللدنیہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح ذخائر العقبہ کے اندر، ریاض النظرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جاؤ، مجھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علی کا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرشوں پہ کر دیا ہے، جاؤ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور دیگر صحابہ انصار و مہاجرین کو جمع کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں گیا، سب کو جمع کیا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا اور یہی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے عرشوں پر نکاح فرما دیا ہے حضرت علی کا سیدہ فاطمہ سے، اور تم اس پہ گواہ بن جاؤ، تمہاری موجودگی میں زمین پر بھی حضرت علی کا نکاح سیدہ فاطمہ سے کرتا ہوں۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ و اہل بیت کا آپس میں اس قدر تعلق تھا کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا
تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور حضرت علی بھی ان کو جا کے خبر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ آپس میں محبتوں کی، الفت کی، وحدت کی، اتفاق کی، اتحاد کی دلیل ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جو گواہ بنتے ہیں، ان گواہ میں جہاں دیگر صحابہ موجود تھے، اس میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور عشرہ مبشرہ اور دیگر مہاجرین انصار صحابہ کرام موجود ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ شادیوں میں، نکاحوں میں جو شرکت کرتے ہیں وہ اپنے ہوا کرتے ہیں، پرائے نہیں ہوا کرتے۔ شادیوں اور نکاحوں میں جو شرکت کرتے ہیں وہ دوست ہوا کرتے ہیں، دشمن نہیں ہوا کرتے، جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ان کا رشتہ وہی تھا جو قرآن نے بیان کیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں نرم دل تھے، وحدت، اتفاق، اتحاد ان کا ترہ امتیاز تھا۔